ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد ہم سب کی خوش بختی ہے کہ ایک بار پھر اپنے آقا کے میلاد کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں اور اعلیٰ عبادت کی صورت بنا کے رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادت قبول فرمائے۔ رب العالمین کا جن پہ کرم ہوتا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو کرم والے ہیں ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کرم کرتا ہے اس کرم کے بغیر کوئی محفل منا نہیں سکتا اور اس کرم کے بغیر کوئی محفل میں آ نہیں سکتا۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ اس کے کرم کے بغیر اس کے فضل کے بغیر سعادت نہیں ملتی۔ حضرات گرامی، یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے تاجدار مدینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے اس بزم کا فائدہ معلوم کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان جن کے متعلق ہمارا رب فرماتا ہے میرے بندو اگر مجھے بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لینا، اگر مجھے کلام کرتا ہوا دیکھنا چاہو تو میرے محبوب کو دیکھ لینا۔ میں یہ جان کی بات نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ بے نیاز نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب خواہش سے نہیں بولتا۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں ایک نکتہ ہے، اللہ پاک رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ینطق بالوحی کہ وہ وحی سے بولتا ہے، نہیں فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، ان نفی کا ہے، الا اثبات کا ہے، اور جب اثبات تحت نفی ہو تو مفید حصر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بے نیاز فرماتا ہے میرا محبوب جب بھی بولے، جس کے ساتھ بولے، جس طرح بولے، جہاں بولے،
اپنوں سے بولے، غیروں سے بولے، مصلی پہ بولے، منبر پر بولے، میرے محبوب کی زبان سے کوئی لفظ نکلے، کوئی جملہ نکلے، کوئی حرف نکلے، اسے حرف مصطفیٰ نہ سمجھو بلکہ حرف خدا سمجھا کرو۔ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مختصر سی تشریح۔ آئیے اسی پاک رسول کا فرمان دے رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کرام کا ذکر کرنا، ذکر کرانا، ذکر کی محفل منانا اور محفل میں آنا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ عبادت ہے۔ اب جو سمجھتے ہیں عبادت ہے وہ اونچا کہیں سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رب نے فرمایا چاہے میرے نبیوں کی ذات کا ذکر ہو، ان کی صفات کا ذکر ہو، ان کے خصائل کا ذکر ہو، ان کے شمائل کا ذکر ہو، ان کی صورتوں کا ذکر ہو، ان کی سیرتوں کا ذکر ہو نبی کا، جس بھی نبی کا ہو، جس رسول کا ہو، جس پیغمبر کا ہو، ذکر سننا بھی عبادت، ذکر سنانا بھی عبادت، ذکر منانا بھی عبادت، محفل میں آنا بھی عبادت۔ اب نتیجہ آپ کو دینے لگا ہوں، نتیجہ خود سوچ کے بتائیے۔ اگر ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جسے رب نے محبوبیت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اگر ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو کائنات کے رسول کے ذکر مقدس کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، حدیث قدسی سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ذرا یہ تو بتائیے، مجھ سے پوچھئے، حبیب مجھ سے سوال کیجئے کہ یہ جو میں ساری کائنات میں نے بنائی ہے، پوری بزم کائنات، حبیب ذرا مجھ سے پوچھئے یہ میں نے کائنات کیوں بنائی ہے؟ یہ محبوب و محب کی بات ہو رہی ہے۔ رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے میرے حبیب ذرا بتائیے، اور مجھے بتائیے اور مجھ سے پوچھئے کہ یہ کائنات میں نے کیوں بنائی ہے؟ یہ جن و بشر، یہ شمس و قمر، یہ شجر و حجر، یہ برگ و ثمر، یہ بحر و بر، یہ حور و غلماں، یہ نوری مخلوق، ناری مخلوق، خاکی مخلوق، جو کچھ میں نے پیدا کیا، حبیب مجھ سے پوچھنا میں نے کیوں بنایا ہے؟ میں نے کیوں بنایا ہے؟ حدیث رسول پیش کر رہا ہوں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں ان کو پیدا کرنے کا راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ محبوب ذرا مجھ سے پوچھئے نا۔ تو سرکار نے عرض کی مولا پیدا فرمانے والا بھی تو ہے، تو خود ہی بتا دے، خود ہی بتا دے کہ کیوں سب کچھ بنایا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، مضمون رب العالمین کا ہے، کلمات رحمت للعالمین کے ہیں۔ حدیث قدسی کا مختصر سا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ مضمون رب العالمین کا اور کلام رحمت للعالمین کا۔ تو اللہ فرماتا ہے حبیب لقد خلقت الدنیا واہلھا لأعرفهم منزلتک وکرامتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما اظہرت ربوبیتک۔ فرمایا حبیب میں نے سب کچھ بنایا ہے کہ میں عالم ارواح میں دکھاؤں، میں عالم برزخ میں دکھاؤں، میں عالم قبر میں دکھاؤں، میں عالم حشر میں دکھاؤں
کیا کہ دیکھو میرے محبوب کی شان کتنی بلند ہے. بس محبوب تیری شان دکھانے کے لیے، تیری عظمت دکھانے کے لیے، تیری رفعت اور تیرے سر پہ جو میں نے محبوبیت کا تاج سجایا ہے، زمانے کو بتانے کے لیے یہ بزم کائنات میں نے سجائی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا نا کہ بس اتنا سبب ہے. اعلیٰ حضرت کا جو بھی کلام پڑھو گے نا تو تمہیں یہی لگے گا کہ کسی نہ کسی حدیث کا مفہوم ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. جس سمت دیکھو، جدھر دیکھو، جس رخ دیکھو، جس دیش چلے جاؤ، کان جدھر لگائیے تیری ہی، بولو بولو خوب منہ کھولو، تیری ہی. میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کی طبیعتوں کے مطابق جملہ دینے لگا. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. حبیب کان جدھر لگائیے، مشرق میں تیری داستان، مغرب میں تیری داستان، شمال میں تیری داستان، جنوب میں تیری داستان. حبیب عرب میں تیری داستان، عجم میں تیری داستان، حال میں تیری داستان، مستقبل میں تیری داستان، ماضی میں تیری داستان. ہن بولی نہ بولی تیری مرضی. تورات میں تیری داستان، زبور میں تیری داستان، انجیل میں تیری داستان، قرآن میں تیری داستان. تو احمد رضا پھر کیوں نہ کہے کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان. تو حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میلاد مصطفیٰ کی بزم ہے. اور یہاں جو بھی آتا ہے خود نہیں آتا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سارے جو سرکار کے بلائے ہوئے ہیں وہ بلند آواز سے کہیں، آتے ہیں وہی جن کو، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے، آتے ہیں وہی جن کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. رات بھی میں نے عرض کی، حضرات گرامی، رات بھی میں نے عرض کی کہ ہم وارث صحابہ ہیں. صحابہ نے جو دین دیا، ہمارے بزرگوں نے وہ ہم تک پہنچایا. اور آج کی بات نہیں، میں دو بزرگوں کا حوالہ دینے لگا ہوں. ایک کو دنیا امام جلال الدین سیوطی کہتی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا علمی دنیا میں قد اتنا بلند ہے کہ بڑوں بڑوں کی دستاریں گر جاتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 5 کتابیں میلاد النبی پہ لکھی ہیں، 5 کتابیں. اور آپ وہ محدث ہیں جنہیں پوری ملت اسلامیہ سلام عقیدت پیش کرتی ہے. اور دوسرے محدث ہیں محدث ابن جوزی. 850 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی. یہ میلاد کے منکر تو 100 سال پہلے بنے ہیں نا. 850 سال پہلے محدث ابن جوزی وہ ہیں جنہیں اپنے پرائے سب محدث کہتے ہیں. ذرا ان کے لیے بھی اونچا سبحان اللہ کہیں. یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ لٹایا. ظاہر ہے جو دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر سختیاں بھی آتی ہیں. میرے امام ربانی مجدد الفسانی کو بھی قید کیا گیا
دین کے لیے آواز بلند کی، لیکن کل جال حق و زحق الباطل، حق غالب آتا ہے، باطل مٹتا ہے۔ آج بھی ہمارے مسلک کے کئی علماء کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو یہ محدث ابن جوزی بھی حق بات پہ کھڑے ہوئے تو حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا، آپ پھر بھی حق بیان کرتے رہے۔ ان کے بیوی بچوں کو حکومت وقت نے جنگلوں میں پھینکوا دیا، آپ پھر بھی آقا کی شان بیان کرتے رہے۔ آپ کا دور سرکار بغداد کے قریب کا دور ہے۔ آپ نے کتاب لکھی بیان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میلاد کا بیان یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے اور ہم تک امانتاً پہنچا ہے، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو آگے اس امانت کے سپرد کریں۔ اور میں دعا بانٹنے لگا ہوں کہ یا اللہ، یہ جتنے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ میلاد ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما۔ رسول خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اشترے چار یاروں میں چمکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجی ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرمائے کہ سرکار کی ولادت کے جو معجزات ہیں، یہ میلاد کی کتابوں میں مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے اس تواتر کے ساتھ لکھے ہیں، اس تواتر کے ساتھ لکھے ہیں کہ کوئی فرقہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ محدث ابن جوزی کا میں نے ابھی آپ کو تذکرہ سنایا، آپ نے کتاب لکھی سرکار کے میلاد پر، 850 سال پہلے کی بات ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سرکار کی ولادت کیا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبریل امین دنیا میں تشریف لائے اور پاک رسول کے گھر میں کھڑے ہوئے، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ بلند کیا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ کھڑا کر کے سیدنا جبریل امین نعرے لگا رہے تھے۔ محدث ابن جوزی نے 850 سال پہلے کتاب میں لکھا کہ ایک ہاتھ میں سرکار کی خوشی میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کو یہ جھنڈے سے بڑی الجھن ہوتی ہے، حالانکہ ان کے بڑے خود جھنڈا مان کے گئے ہیں۔ ان کے بڑے مجدد وہابیہ نواب صدیق الحسن خان، اس نے کتاب لکھی الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، اس کے صفحہ نمبر 9 پہ اس نے لکھا کہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں، میرے پاک نبی کی امی جان سلام اللہ علیہ، آمینہ تیرے مقدر پہ قربان جائے۔ تو یہ مجدد وہابیہ کا میں آپ کو قول سنا رہا ہوں اسی کی کتاب سے۔ وہ کہتا ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا، میری آنکھ اتنی روشن ہو گئی کہ مجھے 3 جھنڈے دکھائی دیے۔ یہ نہ ماننے والوں کی کتاب کا حوالہ، 3 جھنڈے۔ آپ فرماتی میں نے دیکھا، میری آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگا مجھے نظر آ رہا تھا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا مجھے نظر آ رہا تھا،
اور تیسرا جھنڈا رب نے اپنے گھر میں لگایا، بیت اللہ پہ لگا، وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا۔ 3 جھنڈے۔ حضور کی امی فرماتی ہے سرکار کی ولادت کے وقت میں مشرق بھی دیکھ رہی تھی، میں مغرب بھی دیکھ رہی تھی۔ مشرق اور مغرب تو درمیان میں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا بھائی، ایک بندہ مشرق بھی دیکھ رہا ہو مغرب بھی دیکھ رہا تو جو بیچ میں ہوگا وہ بھی تو دیکھتا ہوگا نا۔ اب بول نہ بول تیری مرضی۔ اگر میرے آقا کی ولادت کے وقت ان کی امی جان کی بصارت کا عالم یہ ہے تو پھر پیارے آقا کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر ہمارے اسلاف کہتے ہیں جہاں میرے آقا کی بزم سجتی ہے، سونے پاک نبی اپنے روضہ اطہر میں بیٹھ کر اس بزم کا ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس بزم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس لیے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے ادب پر ایک فقرہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، بزم میلاد کا ادب یہ ہے کہ بزم میلاد یوں بیان کیا کرو کہ جیسے تم بیان کر رہے ہو مدینے والا سن رہا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ ضرور کیفیت ہونی چاہیے کہ آقا اپنے روضے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب میں نے نواب صدیق الحسن کی کتاب کا نام بھی بتا دیا، ورقے کا نمبر بھی بتا دیا۔ اب رکھنا ان کے ماننے والوں کے سر پہ قرآن اور انہیں پوچھنا یہ کتاب تمہاری ہے؟ وہ کہیں گی جی ہماری ہے۔ یہ مولوی صاحب تمہارے ہیں؟ جی ہمارے ہیں۔ تو پھر ان سے کہنا کہ حضرت ارشاد فرمائیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہر بات بخاری سے مانتے ہیں، تو یہ جو آپ کے مولوی نے لکھا ہے یہ کیا بخاری سے لکھا ہے؟ بھئی آپ کا مولوی اگر حدیث بخاری کے بغیر بھی لکھ دے تو اس پہ اعتراض نہیں، اور ہم کوئی حدیث پیش کر دیں تو اعتراض کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مولوی جی یہ جھنڈے آج کے نہیں ہیں، یہ جھنڈے آج کے نہیں ہیں، یہ جھنڈے شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا بتائیے یہ جھنڈا لگایا کس نے تھا؟ بھئی امی جان نے تو اتنی بات کی نا، میں نے ایک مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، ایک کعبے پہ دیکھا، مولوی صاحب نے بھی یہی لکھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ جھنڈے لگائے کس نے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں، ورنہ پھر اتنے ہیلے سے میں سبحان اللہ سے تو نہیں نہ بتاؤں گا۔ ذرا کھول کے کہیں سبحان اللہ۔ مولوی یہ جھنڈے کس نے لگائے ہیں؟ تو مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم کہیں گے آ تجھے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھر لے چلے اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضا خان ان سے پوچھ، تو وہ فرماتے ہیں کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تو پتہ لگا کہ جھنڈے لگانے والے نوری ہیں۔ اب جن جن کے مزاج نوری ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ تو آج بھی جو جھنڈے لگاتے ہیں آقا کی ولادت کی خوشی کے، وہ نوریوں کی سنت اور ان کے مزاج نوری ہیں تو جھنڈے لگا رہے ہیں۔ حضرات گرامی میری طرف توجہ کر، جبریل امین نے جھنڈے گاڑے۔ اب فرشتہ کوئی کام اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا کہ کرتا ہے، فرشتے تو یکے ہیں، پابند ہیں حکم کے، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک لمحہ بھی ادھر ادھر ہو سکتا؟ بولو ادھر ادھر ہو سکتا؟ فرشتہ وہ معصوم ہے، وہ معصوم ہو کے اللہ کے حکم سے ایک بال کے برابر بھی آگے پیچھے ہو سکتا
تو اب جبریل نے اگر بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جھنڈا جبریل نہیں لگا رہا، لگوانے والا لگوا رہا ہے۔ یہ مالک کا حکم کے حکم سے آ رہا ہے۔ تو اب بولنا بول تیری مرضی۔ پتہ کیا چلا؟ جھنڈے لگوانا خدا کی سنت، لگوانا حکم دیا نا، جھنڈے لگوانا خدا کی سنت، جھنڈا لگانا لگوایا خدا نے، لگایا جبریل نے، لگوانا خدا کی سنت اور لگانا مصطفیٰ کی سنت، اور جھنڈا اٹھا کے چلنا خوش نصیب سنیوں کا طریقہ ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے اعجاز صاحب نے نعرہ لگوایا اور آپ سب نے جواب دیا، سرکار کی آمد مرحبا۔ یہ مرحبا کیا ہے؟ یہ رحابہ سے نکلا ہے اور اس کا لغوی اعتبار سے معنی ہے کشادہ، کھلی جگہ، وسیع جگہ، کھلی جگہ، کشادہ جگہ، وسیع جگہ۔ آج بھی آپ عرب میں جائیں نا، عرب میں تو ان کے مہمان بنے نا تو وہ کہتے اہلم و سہلم مرحبا۔ اہلم و سہلم کی مطلب اہلن و سہلم مرحبا، اہلن آنے والے تو اپنوں میں آیا ہے۔ اے سادہ سی تشریح کر رہا ہوں، آنے والے تو اپنوں میں آیا، سہلن آنے والے ہمارے دل تیرے لیے سرے راہ ہے، تیرے لیے سرے راہ ہے۔ ہن تو نہ بولیا تو تیری مرضی۔ اہلن آنے والے تو اپنوں میں آیا ہے، سہلن ہمارے دل تیرے لیے سرے راہ ہیں، مرحبا ہماری آنکھوں کے دروازے تیرے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں کے دروازے تیرے انتظار میں کھلے ہوئے ہیں۔ تو اب لگا نعرہ سرکار کی آمد مرحبا، یار مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اب مرحبا کا الٹ پھر کیا ہوگا؟ تنگ نظری، تنگ فکری، تنگ ظرفی۔ اب خود فیصلہ کر لو، تنگ نظر کون ہے اور خوش نظر کون ہے؟ خود فیصلہ کر لو، فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، شواہد النبوت 1، کنز الاعمال 2، سیرت حلبیہ 3، شرح زرقانی 4، امام سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب 5 و دیگر کتابوں میں ایک روایت موجود ہے۔ میلاد کے حوالے سے تیرے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ مدینہ منورہ کا شہر ہے، اللہ صاحب کو لے جائے۔ میلاد کی 7ویں بزم سجی ہے، اللہ اس بزم میلاد کا صدقہ اسی سال سب کو مدینہ دکھائے اور مدینہ شریف میں جا کے میلاد پڑھے، سرکار پر صلاۃ و سلام مدینہ میں جا کے پیش کرے۔ مدینہ کا شہر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گلی سے گزر رہے ہیں۔ 5 کتابوں کا نام میں نے بتایا، گلی سے گزر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، جیسے پہلے دیہاتوں میں آپ نے چھوٹے مکان دیکھے، کچی کچی دیواریں چھوٹی چھوٹی۔ ایک یہودی کے مکان کے قریب سے سرکار گزرے، فمر بِیہودی، یہودی صحن میں بیٹھا ہے، صحن میں بیٹھا ہے اور اس کا چارپائی پہ بیٹا لیٹا ہوا ہے
اور وہ پاس بیٹھ کے نا تورات پڑھ رہا ہے. آقا گزرے ہیں تو تورات پڑھنے کی آواز آئی. تورات کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ اس کی برکت سے میرے بیٹے کو شفا ملے. بھائی کلام الہی ہے نا تورات بھی، اللہ کی کتاب ہے. 4 کتابیں ہیں نا، تورات، زبور، انجیل، ہے یا نہیں ہے؟ تورات اللہ کی کتاب، زبور بولو تو صحیح اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، اور قرآن اللہ کی کتاب. حضرت گرامی، اور یہاں بھی تورات بھی اللہ کے نبی پر اتری، زبور بھی اللہ کے نبی پر، انجیل بھی اللہ کے، مگر ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا. ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے جب میلاد والے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، میں ہی اس کا محافظ ہوں. تو کوئی بدبخت اس میں تحریف کرنا چاہے نہیں کر سکتا. کوئی لعنتی اسے جلانا چاہے خود جلے گا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی دنیا دار کے ذمے نہیں، پروردگار کے ذمے اس کی حفاظت ہے، پروردگار کے ذمے ہے. تو یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ تورات بھی کلام الہی تھا، زبور بھی کلام الہی تھا، انجیل بھی کلام الہی تھا. بولی نہ بولی تیری مرضی. تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ ہائے ہائے انجیل کا حافظ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کلام الہی تھا، اور کلام الہی کسی عام ذہن میں، کسی عام جسم میں سما نہیں سکتا تھا. کلام الہی تھا. تو تورات کے حافظ صرف وہ پیغمبر جن پر اتری، زبور کے حافظ صرف وہ نبی جن پر اتری، انجیل کے حافظ صرف وہ پیغمبر جن پر اتری. تورات جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس کے حافظ صرف موسیٰ علیہ السلام. جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، حیات رہے ظاہراً، کسی کی جرت نہ ہوئی تورات میں تبدیلی کر سکے، کیونکہ آپ حافظ تھے. زبور داؤد علیہ السلام پر، آپ اس کے حافظ تھے. جب تک داؤد علیہ السلام زندہ رہے، ظاہراً حیات رہے، کیونکہ حافظ تھے، کسی کی جرت نہ ہوئی اس میں تحریف کرے. انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حضرت عیسیٰ اس کے حافظ تھے، کسی کی جرت نہ ہوئی انجیل میں تعریف کر سکے. لیکن قرآن اترا تیرے اور میرے پاک رسول پر، نزل علی قلب محمد. اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پر اس کو نازل کیا. ایک اور بھی سن لو جملہ. تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، جلد ہوئی تھی، ٹھپی ہوئی تھی، لکھی لکھائی تھی. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ طور پہ آ، تجھے کتاب دینے لگا ہوں، طور پہ آؤ. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کتاب ملی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی. لیکن جب باری آئی میلاد والے کی، جب باری آئی ہمارے آقا کی، جب باری آئی اس کی جس کی بدن سجا کے ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ نے فرمایا حبیب وہ نبی اور تھے، تو میرا محبوب نبی ہے. وہ رسول اور تھے، تو محبوب رسول ہے. تجھے کتاب دینے لگا ہوں، تجھے کتاب لکھی ہوئی نہیں دوں گا. لکھی ہوئی موسیٰ کو دینی تھی نا علیہ السلام، تو طور پہ بلایا تھا. حبیب تجھے قرآن دینے لگا ہوں. حبیب جہاں تو ہوگا میرا قرآن تیرے پیچھے چل کے آئے گا. حبیب پہلی وحی تو مکے میں نہیں تھا، تو مکے سے باہر 3 میل دور غار ہرا میں تھا. میرا قرآن غار ہرا میں آئے گا. حبیب تو اگر غار ثور میں جائے گا تو میرا قرآن غار ثور میں آئے گا. حبیب تو اگر عرفات میں جائے گا قرآن عرفات میں آئے گا. تو منا میں جائے گا قرآن منا میں آئے گا. مزدلفے جائے گا قرآن مزدلفے. حبیب تو مکے میں رہے، میرا کلام
تیرے پیچھے مکے میں آئے گا۔ حبیب تو چل کے مدینے چلا جائے، کلام الہی مدینے اترے گا۔ حبیب تو بدر میں جائے، کتاب بدر میں، احد میں جائے، احد میں، خندق میں جائے، خندق میں، حنین میں جائے، حنین میں، حبیب تو پھر فتح مکہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ آئے، میں درخت کے، تو درخت کے نیچے بیٹھے، حبیب میں وہی قرآن نازل فرما دوں گا۔ حبیب تو فرش پہ رہے، قرآن فرشوں پہ آئے گا، عرش پہ جائے قرآن تیرے پیچھے عرشوں پہ آئے گا۔ یا غوث اللہ مرحبا بھائی بات میں کر رہا تھا کہ تورات کا حافظ صرف نبی جس پہ اتری، زبور کا حافظ صرف وہ نبی جس پہ نازل ہوئی، انجیل کے حافظ صرف وہ نبی جن پر، تو یہ قرآن کے حافظ گلی گلی میں کیوں ہیں؟ یہ قرآن کے حافظ گلی گلی میں کیوں ہیں؟ یہ 5-5 6-6 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن کیسے آ گیا؟ یہ مرد تو مرد تھے، عورتوں کے سینے میں بھی آیا ہے، ہاں جی یہ کیسے آ گیا؟ اب پڑھ قرآن، اب پڑھ قرآن۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا نا تو سونے پاک نبی نے کلام کو یاد کرنے کے لیے بار بار قرآن کا رٹا لگانا شروع کیا، تکرار شروع کی، جیسے حافظ پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھتے ہیں تاکہ حفظ ہو جائے۔ حضور نے بھی ان قرآن پاک کو حفظ کرنا بار بار تکرار شروع کی نا، تو جب حضور بار بار قرآن پڑھنے لگے نا، عرش والا محبوب، عرش والا رب، عرش والا رب فرمایا حبیب تو بار بار کیوں زبان ہلا رہا ہے، بار بار کیوں کلام کو پڑھ رہا ہے؟ یا اللہ اس لیے کہ ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے حفظ ہو جائے، اس لیے کہ حفظ ہو جائے۔ ہن تیری توجہ آخری بندے تک، اس لیے تکرار کر رہا ہوں، اس لیے رٹا لگا رہا ہوں، قرآن حفظ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ حبیب اپنی زبان نہ ہلا، ہم اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر دیں گے، ہم اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کر دیں گے۔ حضور کو جب یہ بشارت ملی، یہ خوشخبری ملی کہ اللہ نے اس کلام کو میرے سینے میں محفوظ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، تو اسی وقت تیرے اور میرے پاک نبی سجدے میں گر گئے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہاں جی کیوں ارے کیسے نہ میلاد منائے؟ حضور کو بشارت ملی قرآن کو سینے میں اتارنے کی، اللہ کے پاک رسول سجدے میں گر گئے۔ حبیب سجدے میں کیوں گیا؟ یا اللہ مجھے تو یہ خوشخبری مل گئی، مجھے تو یہ حصہ مل گیا کہ قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ یا اللہ میری امت کا حصہ، میری امت کا حصہ۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ کلام الہی ہے، یہ صرف نبی کے سینے میں آ سکتا ہے، یہ صرف نبی کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی یا اللہ میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرا محبوب ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے جا کے فرما دے، کہہ دے حبیب جا، قانون یہ تھا کہ کلام الہی صرف نبی کے ذہن میں آئے گا، صرف نبی کے سینے میں آئے گا۔ حبیب اب تو نے جو اصرار کر دیا ہے تو جا تیری خاطر ہم اپنا قانون بدل دیتے ہیں، تیری خاطر قانون بدل دیتے ہیں۔ حبیب اب یہ قرآن تیری امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں بھی آ جائے گا۔ اب گلی گلی میں حافظ، نگر نگر میں حافظ، شہر شہر میں حافظ۔ اب یہ حافظ قرآن تجھے یہ نعمت بھی میلاد والے کے صدقے میں ملی ہے، تجھے یہ نعمت بھی میلاد والے کے صدقے میں ملی ہے۔ تو تورات شریف
اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، وہ یہودی جس کا بیٹا بیمار تھا، چارپائی کے پاس بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا، سرکار قریب سے گزرے نا، آواز آئی، رک گئے، دیکھا یہودی بیٹھا ہے اور بیٹا اس کا چارپائی پہ لیٹا ہے، تو حضور نے نا وہاں کھڑے ہو کے آواز دی، یا یہودی نشستک بالذی انزل التوراۃ علی موسیٰ اتجد فی التوراۃ نعتی وصفتی ومخرجی۔ میں نے 5 کتابوں کا حوالہ دیا تھا، شواہد النبوت 1، کنز الاعمال 2، سیرت حلبیہ 3، شرح زرقانی 4، امام سیوطی 5 اور دیگر بھی محدثین نے لکھا ہے، یہ 5 کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے یہودی تو تورات پڑھ رہا ہے، میں تجھے قسم دیتا ہوں اسی تورات کی جو موسیٰ پہ اتری، میں تجھے قسم دیتا ہوں اسی تورات کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کیا اس تورات میں تمہیں میری نعت، میری صفت اور میرے میلاد کا ذکر ملتا ہے؟ میرے جملے دیکھ لے، اپنا سبحان اللہ دیکھ لے۔ سرکار پوچھ رہے ہیں یہودی سے جو تورات پڑھ رہا ہے کہ اس میں نعتی و صفاتی و مخرجی، اس میں میری نعت ہے تورات میں، اس میں میری صفت ہے، اس میں میرا میلاد ہے، مخرجی میلاد۔ تو یہودی بڑا متعصب تھا، آج بھی متعصب ہے، آج بھی یہودی متعصب ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مکار ہیں، اللہ ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ سرکار نے جب قسم دے کے پوچھا نا، تو چونکہ ذکر تو تھا، اب یہودی کہنے لگا لا، نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں پڑھا، ذکر نہیں ہے۔ اب سرکار دو عالم نا جانتے تو تھے، سرکار جانتے تو تھے نا، تو آقا نے مسکرا کر نا آگے تشریف لے گئے۔ یہودی سے پوچھا کیا تھا کہ تورات میں میری نعت، میری صفت، میرا میلاد ہے؟ اس نے کہا لا، نہیں ہے۔ میرا نبی مسکرا کے آگے ٹرا، آگے چلے سرکار، اس کا جو بچہ بیمار لیٹا ہوا تھا، جو بیٹھنے کے قابل نہ تھا، جو بیماری کے آخری ایام میں تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جانے والے میری بھی بات سن کے جانا، میری بات سن کے جانا، لیکن اشہد بالذی انزل التوراۃ علی موسیٰ انہ لیجر فی توراتہ نعتک و زمانک و صفتک و مخرجک و اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ۔ اور یہودی کا بیٹا جو لیٹا ہوا تھا نا آخری ایام میں، آخری سانسیں لے رہا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، میرے آقا کا یہ سوال اور باب کا جواب سن کے نا اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا آقا آپ نے پوچھا نا کہ اس تورات میں میری نعت، میری صفت اور میرے آنے کا ذکر ہے؟ پتہ چلا یہ تینوں چیزیں مصطفیٰ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ نعت بھی آقا سن کے خوش ہوتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ نعت بھی سن کے آقا بھئی ایسے ہی تو نہیں نا، حضرت حسان کو کہا تھا حسان ٹھہر ذرا کملی تو تیرے قدموں میں بچھا لینے دو نا، ایسے تو نہیں نا نوازتے۔ نعت سن کے آقا خوش، صفت سن کے سرکار خوش، میلاد سن کے سرکار خوش۔ تو اس یہودی کے بیٹے نے جو بیمار چارپائی پہ لیٹا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جان والے ہو
میری بھی گل سن دے جانا، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی ہے، اس کتاب میں آپ کی نعتیں بھی ہیں، آپ کی صفتیں بھی ہیں، آپ کا میلاد بھی ہے، آپ کا میلاد بھی ہے۔ جب سرکار نے اس یہودی بیمار بچے کی گواہی سنی تو حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرائے تو احمد رضا پتہ نہیں وہاں کیسے پہنچ گئے، امام اہل سنت کیسے پہنچ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب حضور مسکرائے نا تو قدرت بھی مسکرا پڑی، قدرت بھی خوش ہو کے ذکر مصطفیٰ سنو۔ حضور نے اپنے میلاد کا ذکر، اپنی صفتوں کا ذکر، اپنی نعت کا ذکر سنا اس بچے کی زبان سے کہ اس میں آپ کی نعت بھی ہے، آپ کی صفت بھی ہے، آپ کا میلاد بھی ہے، تو حضور مسکرائے، قدرت بھی مسکرائی، اور قدرت نے کہا کہ یہودی کے بیمار بیٹے تو نے میرے نبی کی شان بیان کی ہے، تجھے ایسی شفا ملے گی، تیرا سارا کفر بھی دور ہو جائے گا، بیماریاں بھی دور ہو جائے گی۔ تو اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ محبوب کا صحابی بن گیا۔ اس نے تورات پڑھی اور اس کا بیان آقا کو سنایا کہ اس میں آپ کی نعت بھی ہے آپ، اور جو ایک بار میرے آقا کی گواہی دے، اللہ اس کا سارا کفر دور کر کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ حضرات گرامی، سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں، میں نے محدث ابن جوزی کی کتاب کا حوالہ دیا۔ اب محدث ابن جوزی نے اسی کتاب بیان میلاد النبی میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ آمینہ کا گھر ہے، سیدہ آمینہ کا بیٹا ہے، سیدہ آمینہ کا گھر ہے، اور جبریل امین ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ بلند کیا ہوا ہے۔ آپ بھی ایک ہاتھ بلند کریں، جبریل امین ایک ہاتھ بلند کیا ہوا ہے، اور جھنڈے والا بھی کر لیں۔ یہ جبریل امین کی کیفیت ہے۔ 850 سال پہلے لکھی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، محدث ابن جوزی کی کتاب۔ حضور کی امی جان فرماتی ہیں لوگ خطیبوں کے بعد سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، نقیبوں کی گفتگو سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، میں آپ کو سرکار کی امی کی بات سنا رہا ہوں۔ حضور کی امی فرماتی ہیں کہ سید جبریل امین ایک ہاتھ اٹھا کر دوسرے میں جھنڈا پکڑ کر میرے ویڑے، میرے گھر میں کھڑے ہو کر جبریل امین بلند آواز سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار تشریف لے آؤ۔ دوسرا نعرہ لگایا اظہر یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت والے تشریف لے آؤ۔ تیسرا نعرہ لگایا اظہر یا رحمت للعالمین۔ امی آمینہ فرماتی ہیں چوتھا یا نعرہ لگایا اظہر یا نبی اللہ۔ گھر ہے بی بی آمنہ کا، جبریل امین جھنڈا پکڑ کے آواز لگا رہے ہیں۔ 850 سال پہلے میلاد پر لکھی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ 4 نعرے ہو گئے، 5واں نعرہ لگایا اظہر یا رسول اللہ۔ 6واں نعرہ لگایا اظہر یا خیر خلق اللہ۔ 7واں نعرہ
مردی سیدنا جبریل امین امی آمینہ کے گھر میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں سید المرسلین تشریف لے آؤ، خاتم النبیین تشریف لے آؤ، رحمت للعالمین تشریف لے آؤ، اے نبی اللہ تشریف لے آؤ، یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، خیر خلق اللہ تشریف لے آؤ، نور من نور اللہ تشریف لے آؤ، اے محمد ابن عبداللہ تشریف لے آؤ۔ یہ ہے وہ میلاد جو ہمارے بزرگ پڑھتے آئے ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں، ان اسلاف کے ان اقوال پر پہرا دیتے ہوئے الحمدللہ پیارے آقا کے امتی ہر زمانے میں اپنے اپنے انداز میں پیارے آقا کا میلاد مناتے رہے ہیں، مناتے رہیں گے، ہے جی۔ اور الحمدللہ ہم سب نے بھی اس بدل میں حاضری دی، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔